حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ سے ڈانٹ پڑی، کس کی وجہ سے؟ بیٹے کی وجہ سے۔ یہ صرف حضرت نوح نہیں تھے کہ بیٹے کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے ڈانٹ پڑی ہو۔ آج ہر جگہ پہ کئی باپ ہیں جن کو اولاد کی وجہ سے ڈانٹ پڑتی، لوگوں کی باتیں سننا پڑتی۔ فیکٹری میں کام کرتا ہے، روز مالک کی جھڑکیں سنتا ہے، آفس میں کام کرتا ہے، روز باس کی ڈانٹ سنتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اولاد کی وجہ سے، تاکہ اپنی اولاد کی ضرورتیں پوری کروں۔ ساری عمر جس اولاد کی وجہ سے مارے کھائیں، باتیں سنی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے گزرتا رہا، پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہا، تاکہ اپنی اولاد کا پیٹ پال سکے۔ وہی اولاد، وہی بیٹا جوان ہو کے جب ابا کو کہتا ہے ابا تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تو بتائیے اس باپ کے جذبات کیا ہوتا ہے؟ پاؤں تلے زمین نہیں نکلتی کہ جس کے لیے ساری عمر ڈانٹ کھائی ہے۔ اور پھر اگلی بات دیکھیے، یہ چیز جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ فراموش کر دیتے ہیں اس واقعے میں۔ جب بیٹے نے ابا کی بات نہ مانی، کہا ہمارے ساتھ آ جاؤ، نہیں آیا، نافرمانی کی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ابا کی بات نہ مانی، ڈوب گیا کہ نہیں ڈوب گیا؟ معلوم ہوا کہ جو باپ کا نافرمان ہوتا ہے، باپ کا دل دکھاتا ہے، ہمیشہ ڈوبتا ہی ہے، کبھی بھی تیر نہیں سکتا۔ فکان من المغرقین ہی ہوگا وہ جو باپ کی نافرمانی کرے گا، ہمیشہ ڈوبے گا۔ یہ ایک تاریخ رقم کر دی گئی۔ تو آپ یہ واقعہ جب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس واقعے کے اندر یہ بات جو ہے نا ہم سے رہ جاتی ہے ہر دفعہ ہی، کہ اس سارے واقعے سے باپ کی شفقت چھلک رہی ہے، اس سارے واقعے سے باپ کا درد دل چھلک رہا ہے۔ بیٹا کافر ہے، نافرمان ہے، مگر باپ کی شفقت ختم نہیں ہوئی، آخری لمحات تک بیٹے کے لیے تڑپتے رہے کہ میرے ساتھ آ جاؤ۔ یہی صورتحال ہمارے معاشرے میں، کہ جس نے ساری عمر قربانیاں دی ہیں، محنت کی ہے، پالا ہے، ذمہ داریاں سنبھالی ہیں، جوان کیا ہے۔ اور ذرا قریب ہو کے میرا جملہ سنیے گا، جب جوان ہوتا ہے نا، پل جاتا ہے، پڑھ لکھ جاتا ہے، کچھ بن جاتا ہے، اس کی حیثیت بن جاتی ہے، کچھ چار لفظ آ جاتے ہیں اس کو، تو واللہ العظیم سب سے پہلے جس شخص کو وہ برا سمجھتا ہے اس کا باپ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جس شخص کو ان پڑھ سمجھتا ہے اس کا باپ ہوتا ہے۔ چار لفظ آگے، سب سے پہلے جس کو وہ برا سمجھے گا وہ اس کا باپ ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے۔ شفقت سے بھرا رشتہ باپ کا، اتنا محبت بھرا رشتہ باپ کا، اتنے درد دل والا رشتہ باپ کا، لیکن اس قدر بدتمیزی کیوں؟ سب سے زیادہ گستاخی اس کے ساتھ کیوں؟ سب سے زیادہ غصہ اس کو کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ سب سے زیادہ آنکھیں اسی کو کیوں دکھائی جا رہی ہیں؟ کہ جو سب سے زیادہ شفقت والا رشتہ ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ممبر و محراب سے، مسجد سے اس رشتے کی قدر و قیمت کبھی بتائی ہی نہیں گئی، واللہ العظیم اس رشتے کی عظمت اور شان کا احساس دلایا نہیں گیا۔ اگر کوئی تقریر کریں گے بھی تو ہر وقت ماں کی شان، کیوں جی؟ اگر کوئی نعتیں پڑھیں گے بھی تو کس کی شان؟ ماں کی شان۔ اگر کوئی سواریوں کے پیچھے بھی کوئی جنت کی ہوا فلاں کچھ لکھا وہ اس میں بھی ماں۔ باپ کا تذکرہ کہیں پر نہیں ہے۔ تقریروں میں، دروس میں، جلسوں میں باپ کی محبت، شفقت، عزت، عظمت بتائی ہی نہیں گئی۔ یہاں پہ آ کے ناانصافی ہوئی۔